السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئی ہوپ یو ول فائن. آپ خیریت سے ہوں گے. لاسٹ لیکچر میں جماعت پنجم کی معاشرتی علوم کے ہم نے دو ٹاپک پڑھے تھے، جس میں شہریوں کے حقوق اور شہریوں کی ذمہ داریاں پڑھی تھیں کہ شہریوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں اور شہریوں کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں. تو آج کے لیکچر میں ہم وقت کے ساتھ حقوق اور ذمہ داریوں کا بدلنا اس کے بارے میں پڑھیں گے. اور اس کو پڑھنے سے پہلے ایک تھوڑی سی ہماری انفارمیشن آپ کی معلومات کے لیے ایک چیز بتائی جا رہی ہے. کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ کیا آپ نالج، کیا معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ عبدالستار ایدھی نے ایک ذمہ دار پاکستانی ہونے کی حیثیت سے دکھی انسانیت کی خدمت کی. کیا مطلب؟ کہ وہ ایک پاکستانی تھا اور اس نے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے لوگوں کی مدد کی، دکھی انسانیت کی مدد کی، خدمت کی، اور اس مقصد کے لیے فلاحی تنظیم اہدی فاؤنڈیشن قائم کی. اور دکھی انسانیوں کی خدمت کرنے کے لیے اس نے ایک ادارہ قائم کیا، ایک تنظیم قائم کی جس کا نام اہدی فاؤنڈیشن تھا. اس تنظیم نے پورے ملک میں بیماروں کے لیے کلینک اور بلڈ بینک، یتیموں، لاوارثوں، معذوروں کے لیے پناہ گاہیں اور بچوں کے لیے کئی اسکول قائم کیے. کیا کہ پورے ملک میں بیماروں کے لیے کلینک اور بلڈ بینک. اچھا، بلڈ بینک کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ جہاں پہ خون رکھا جاتا ہے، اگر کسی چیز کو خون کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں سے خون انسان لے سکتا ہے، وہاں خون کے احتیاط بھی دیے جاتے ہیں. یتیم و لاوارثوں معذوروں کے لیے پناہ گاہیں، یعنی پناہ گاہ کا مطلب جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا، کوئی جگہ رہنے کے لیے نہیں ہوتی، تو ان کے لیے انہوں نے گھر وغیرہ بنائے. یہ تنظیم پوری دنیا میں قدرتی آفات اور جنگوں سے متاثرہ انسان کو امداد فراہم کر رہی ہے. یہ تنظیم جو ہے اب بھی پوری دنیا میں قدرتی آفات جیسے کہ زلزلہ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، طوفان وغیرہ آ جاتا ہے، اس میں کوئی نقصان ہوتا ہے، تو اس میں کیا یہ ٹھیک ہے لوگوں کی مدد فراہم کرتی ہے. یا جنگ کے حالات میں لوگ جو متاثر ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں، ان کو بھی امداد. عبدالستار ایدھی کی ان خدمات پر حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں ٹھیک ہے نشان امتیاز سے نوازا گیا. کہ عبدالستار نے انسانیت کی ایسی لازوال خدمت کی کہ جس کی بنا پر حکومت پاکستان نے ان کو نشان امتیاز سے نوازا گیا، ایک انعام، ایک ان کو اعزاز دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں عبدالستار یہ ایدھی تھے. تو آگے جو ہے یہ دیکھیں وقت کے ساتھ حقوق اور ذمہ داریوں کو بدلنا، یعنی کہ جیسے وقت گزرتا رہتا ہے، زندگی کے طور طریقے بدلتے رہتے ہیں، ذمہ داریاں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، حقوق بھی بدلتے رہتے ہیں. تو وقت گزرنے کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے بدلتے رہتے ہیں، اس لیے شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریوں میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کے قیام کے وقت مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہجرت کر کے پاکستان آئی. یعنی کہ جس وقت پاکستان بنا تھا تو ہندوستان میں، یعنی کہ موجودہ انڈیا میں، ٹھیک ہے، بہت سے مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے کیا پاکستان آ گئے تھے، وہاں سے روانہ ہو کے وہاں سے چل کر پاکستان آ گئے. ملک مشکل صورتحال سے دوچار تھا. پاکستان نیا نیا بنا تھا تو کیا ہوا تھا کہ پاکستان ابھی اس مشکل صورتحال میں تھا، ابھی کوئی اس کا نظام نہیں بنا تھا، تو ابھی اندرونی اور بیرونی ٹھیک ہے جو ہے خطرناک چیزوں سے خوفناک حالت میں تھا. پہلے ہی سال مہاجرین کی آباد کاری کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا. ٹھیک ہے، جب پاکستان بنا، پاکستان آزاد ہوا، تو اسی سال جو ہے مہاجرین کی آباد کاری کے مسئلہ، یعنی کہ مسلمان مہاجرین جو تھے ان کو کہاں پہ آباد کرنا ہے، ان کے مکان وغیرہ رہنے سہنے کا انتظام کرنا ہے، اس کا مسئلہ بہت بڑا. اس وقت خوراک، صاف پانی، بجلی، صنعتوں، رہائش گاہوں، ہسپتالوں، سڑکوں اور بینکوں کی شدید کمی تھی. کیونکہ نیا نیا پاکستان بنا تھا تو پاکستان کو ایک الگ ایسا علاقہ ملا تھا جہاں پہ پاکستان قیام تھا پاکستان کا، تو اس میں کیا ان چیزوں کی بہت زیادہ کمی تھی، یہ چیزیں بہت کم تھیں. ترقی کے ایک مضبوط بنیادی ڈھانچہ تشکیل دینے میں کچھ وقت لگا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ترقی کی طرف گامزن ہونے کے لیے کیا ہوا کہ کچھ وقت لگا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جلد ہی پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کیا، انعام کیا
کہ جلد ہی پاکستان ترقی کی راہ پر ترقی کی طرف روانہ یعنی کہ گامزن ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم، صحت، بینکاری اور ذرائع نقل و حمل یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جو ذرائع استعمال ہوتے ہیں، بسیں، کاریں، جو بھی ہے، نمایاں ترقی ہوئی، بہت زیادہ ترقی، اور لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق حاصل ہوئے، اور لوگوں کو ان کے بنیادی جو حقوق تھے، حق تھے، وہ حاصل ہوئے۔ آج پاکستان میں بینکاری کا ایک مضبوط نظام قائم ہے۔ اسی طرح پورے ملک میں سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ توانائی اور رہائشی شعبے نے بھی تیزی سے ترقی کی ہے۔ توانائی، ٹھیک ہے، توانائی کیا ہوتا ہے؟ جسے مثال کے طور پہ پٹرول ہے، یہ بھی توانائی کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، بجلی ہے، توانائی کا ذریعہ ہے۔ تو اس نے، اور رہائشی شعبے نے، اور لوگوں نے گھر بنائے اور اب بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی، اس نے بھی تیزی سے ترقی کی ہے۔ تعلیم اور طبی شعبے میں بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تعلیم اور طبی یعنی کہ ڈاکٹری کے شعبے میں بھی ہم آگے چل رہے ہیں۔ پاکستان کے شہریوں کو جہاں بنیادی حقوق حاصل ہیں، وہیں شہری کی حیثیت سے ان پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد ملک کو مشکل حالات سے نکالنے اور ترقی کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرنے کی ذمہ داری پاکستان کے شہریوں کی تھی۔ آج ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کے تمام اداروں کو مستحکم کریں، اپنی تعلیم و تربیت کا استعمال کرتے ہوئے اچھی اور مفید شہری ہونے کا ثبوت دیں، تاکہ ملک خوشحال اور مزید ترقی کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہم تعلیم حاصل کریں اور اس کو استعمال کرتے ہوئے ایک اچھا شہری، مفید شہری، جس سے پاکستان ملک خوشحال اور مزید ترقی کرے۔ ہم 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی ترقی نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔ گلوبل ولیج کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک دوسرے کو بہت قریب لا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ آسان سفری سہولیات، ماس میڈیا اور ٹیلی مواصلات کے ذریعے سے ایک دوسرے رابطے میں ہے۔ ماس میڈیا اور ٹیلی مواصلات کیا ہوتا ہے؟ کہ جیسے موبائل وغیرہ ہے، انٹرنیٹ وغیرہ ہے، اور ایک ہی معاشرہ بن چکے ہیں، اور تمام دیکھیں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر اور کسی بھی جگہ پر آپ جو ہے لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہیں، ہزاروں میل دور بیٹھے لوگوں سے، ایک بالکل ہی بغیر کسی تار کے، بغیر کسی واسطے کے، یعنی کہ صرف آپ کے پاس ایک چھوٹا سا ڈیوائس ہوتا ہے اس کے لیے۔ آج کا دور ڈیجیٹل دور کے اور ہم ڈیجیٹل شہری ہیں۔ آج کا دور ڈیجیٹل دور ہے اور ہم ڈیجیٹل شہری ہیں۔ یعنی کہ ڈیجیٹل دور ہے، بہت ہی تیزی سے محدود ہو گئے لوگ، سارا بزنس ہے، کوئی بھی ہے، دیکھیں لیپ ٹاپ ہو گیا، کمپیوٹر ہو گیا، موبائل پہ ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے لوگ یہ چیزیں منگوا لیتے ہیں، جمع کروا لیتے ہیں، بینکنگ کا کام بھی، یعنی کہ بہت ہی ڈیجیٹلائز ہو چکے چیز، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک یہ ہمارا بیٹا آج کا لیکچر تھا۔ اس میں آپ نے مین پوائنٹ یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو پڑھ لینا ہے سارے کو۔ اس میں کچھ جو مین پوائنٹ ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تو تھا آج کا ہمارا لیکچر، تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔